الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سیرت پاک حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سیریل وائز پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 140واں سیریل ہے 140۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سیریل کو مکمل کرائے اور ہمارے اندر نبی کی سیرت پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ ہم بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک کی اس اسپیچ کی جو آپ نے صحابہ کے سامنے ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ سباب المومن فسوق، کہ مومن کو گالی دینا فسق ہے، گالی کسی کو دینا اچھا نہیں ہے۔ یہاں پر مومن کی جو بات رکھی گئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کافر کو گالی دینا کیا ہے، جائز ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ بھائی مسجد میں جھوٹ نہیں بولو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد کے باہر جھوٹ بولو۔ بات سمجھ رہے؟ یہ ایک طریقہ ہے بات کرنے کا، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مومن کی بہت بڑی ویلیو ہے، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک مومن بھی اس زمین پر برقرار ہوگا، یعنی ایک مومن کی وجہ سے پوری دنیا کو سیکیورڈ کیا جائے گا، قیامت کے ہولناکی سے اس کی حفاظت کی جائے گی، کیونکہ زمین پر ایک مومن موجود ہے، سمجھے؟ اس لیے۔ اور دوسری جگہ قرآن مجید میں بھی کہا ہے کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے، پھر دوسرے نمبر پہ کہا عزت اس کے رسول کے لیے ہے، پھر تیسرے نمبر پہ کہا وللمؤمنین، اور مومنین کے لیے ہے۔ یہ بھی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سباب المومن فسوق، کہ مومن کو گالی دینا فسق ہے۔ فسق کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے مسلم، ایک ہوتا ہے منافق، ایک ہوتا ہے فاسق۔ چار ہو گئے نا۔ مومن کافر تو آپس میں اپوزٹ ہیں، منافق دونوں کے بیچ میں ہے، وہ کافر سے بدتر ہے، دل میں ایک بات زبان پر ایک بات۔ دیکھیں اس کو بھی سمجھ لیں، دل میں ایک بات زبان پہ ایک بات عام معنی میں اگر ہے تو وہ منافق الگ ہے، شرعی منافق الگ ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ مثلا ہم بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار بہت بڑا منافق ہے یہ، مطلب دل میں ایک بات رکھتا ہے زبان پر ایک بولتا ہے۔ یہ منافق کا درجہ وہ منافق نہیں ہے جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں یا اللہ کے رسول۔ وہ منافق کون ہوتا ہے؟ جو ایمان کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اندر سے مسلمان نہیں ہے، اوریجنل منافق وہ ہے۔ ان کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ وہ جو منافق ہیں جو دل سے ایمان ہی نہیں لائے ہیں اور لوگوں کے سامنے شو کر رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، ایسے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، ازہر یونیورسٹی میں ایسے کئی لوگ پروفیسر اسلامیات پڑھا کے گزر کے چلے گئے اور لوگوں کو پتہ نہیں چلا، پتہ چلا کہ مسلمان ہی نہیں تھے، اور پوری زندگی شو کرتے رہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو وہ منافق الگ ہے، یہ دوسرا نفاق ہے۔ کیونکہ منافق کہتے کسے معلوم آپ کو؟ نفقہ کے معنی ہوتا ہے سوراخ عربی میں، جو ادھر سے گھسے ادھر سے نکل جائے۔ تو مومن کے بھی دو منہ ہوتا ہے، بولتا ہے ادھر سے، وہ ہوتا نہیں، وہ پار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ منافق۔ کے دل میں ایک ہے، زبان پر ایک ہے۔ اگر ایمانی لحاظ سے ہے تو بہت بڑا کافر سے بدتر درجہ ہے، ویسے جو بات کر رہا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہاں پہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ فاسق کی کہی جا رہی ہے۔ فاسق کہتے ہیں گناہ کبیرہ کو ریپیٹ کرنے والا۔ ایک آدمی کو ایک بات معلوم ہو گئی کہ یہ گناہ ہے، شریعت میں فاسق کی وٹنس شرعی عدالت میں ایکسپٹ نہیں ہے۔ اگر کسی کے بارے میں شریعت نے فاسق کا حکم لگا دیا، جیسے ہندوستان میں ہے کہ اگر کسی کے اوپر سزا جج نے دے دی اور سزا ہو گئی، اب اگر وہ کسی الیکشن میں کھڑا ہونا چاہتا ہے تو ڈسکوالیفائی ہے، وہ کسی الیکشن میں کھڑا نہیں ہو سکتا،
نیچے سے لے کر کے کارپوریٹر سے لے کر ایم پی تک کے الیکشن میں کسی الیکشن میں وہ نہیں کھڑا ہو سکتا اگر اس کے اوپر ججمنٹ ہو گیا. ایسے ہی شریعت میں اگر کسی کے اوپر فاسق کا ججمنٹ دے دیا جج نے تو اب وہ کوئی بھی گواہی دے، وہ کتنا بڑا بھی نمازی ہو، پرہیزگار ہو، اس کی گواہی ایکسیپٹ نہیں ہوگی. اور فاسق کسے کہتے ہیں؟ جو کفر کے گناہ کبیرہ کو کیا کرے؟ برابر کرتا رہے، اس کا نام کیا ہے؟ فاسق ہے، اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سباب المؤمن فسوق. ایک بات، گالی دینے میں جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگ اپنی ماؤں کو گالی دیتے ہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کون اتنا بدبخت ہے جو اپنی ماں کو گالی دے گا؟ حضرت صاحب نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم اس کی ماں کو گالی دیتے ہو اس کی وجہ سے تمہاری ماں کو گالی دیتا کہ نہیں دیتا؟ بھائی اگر آپ پہلے گالی نہیں دیتے وہ تمہاری ماں کو گالی نہیں دیتا، تو تم وجہ بنے اپنی ماں کے گالی دلوانے کے، لہذا تم نے خود گالی دی. اگر یہ آدمی سوچ لے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فلسفہ بیان کیا کہ اگر میں گالی دوں گا تو یہ پلٹ کر کس کو دے گا؟ ہماری ماں کو دے گا. تو ہم سبب بنے اپنی ماں کے گالی کے، لہذا گالی بندہ بند کر دے گا کہ اگر ہم گالی دیں گے تو ہماری ماں کو بھی گالی پلٹ کر آئے گی. یہی فلسفہ اللہ کے رسول نے معبودان باطل کے بارے میں فرمایا، جو باطل خدا ہیں کہ آپ ان کو گالی نہیں دیں. مطلب کوئی بدھ کو، کوئی رام کو، ایسے کسی بھی گالی آپ نہیں دیں. آپ گالی دیں گے وہ کس کو الٹ کے گالی دے گا؟ وہ تمہارے خدا کو گالی دے گا. تو تم اپنے خدا کو گالی دینے کا سبب بنے، اس کا مطلب تم نے خود گالی دی. تو اصول کیا نکلا؟ سبب بننا گناہ ہے. ایک عورت میک اپ کر کے گئی، لوگوں نے اس کو دیکھا، اگر وہ میک اپ کر کے نہیں جاتی تو نہیں دیکھتے. ہم گناہ میں ملوث ہوئے بیکاز آف دیٹ، اس کی وجہ سے. لہذا ہمارا دیکھنا اگر گناہ ہے تو اس کا سبب بننا بھی گناہ ہے. تو اصول شریعت کا کیا ہے کہ گناہ کا جو سبب بنتا ہے وہ بھی ایکول ہوتا ہے گناہ کے. لہذا گالی دینے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گالی دیں گے کسی کو تو پلٹ کر وہ بندہ بھی گالی دے گا. پھر آپ نے فرمایا قتالہ کفر، اس کو قتل کرنا کفر ہے. دیکھیں اسلام میں 6 وجہ ہے قتل کی. یعنی اگر شرعی عدالت ہوگی تو کسی کے قتل کا جو فیصلہ کرے گی شرعی عدالت، اس کے 6 وجہ ہو سکتی ہیں. نمبر 1، ایک آدمی کو کسی نے جان بوجھ کر قتل کر دیا. ایک ہوتا ہے انجانے میں قتل کرنا، ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر قتل کرنا. انٹینشنلی اینڈ وداؤٹ انٹینشن، ارادے سے قتل کرنا جس کو قتل بالعمد کہتے ہیں، جان بوجھ کر قتل کرنا. شریعت اس کو ڈیفائن کرتی ہے. جان بوجھ کر قتل کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اوزار کو استعمال کیا گیا جس سے جان جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے غصے میں آ کر کے نوٹ بک اٹھا کے پھینک دی کسی کے منہ کے اوپر. کسی ٹیچر نے اٹھا کر پھینک دی، وہ اتفاق سے نوٹ بک سے بچے کو لگ گیا، بچہ مر گیا. تو شریعت اس کو قتل بالعمد نہیں مانے گی کیونکہ نوٹ بک قتل کے لیے استعمال نہیں ہوتی. بات سمجھے؟ تو ایک ہوتا ہے قتل بالعمد، جان بوجھ کر قتل کرنا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے ویپنز، ایسے ہتھیار کو استعمال کرنا جس سے موت ہونے کے چانسز ہیں. دوسرا ہوتا ہے قتل بالخطا، انجانے میں مرڈر ہو گیا جبکہ وہ ہمارا ارادہ قتل کا نہیں تھا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسی چیز سے مرڈر ہو گیا جس سے قتل نہیں کیا جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نے ویپن استعمال کیا، مثال کے طور پر جنگل میں شکار کرنے گیا. یہ سمجھا ہرن ہے، بیٹھا تھا آدمی، اب اس نے اٹھا کر کے مار دیا. جب مار دیا تو مر گیا، پتہ چلا آدمی ہے. اس کو بھی قتل بالعمد ہی مانا جائے گا، اگر کہ بندوق سے مارا ہے، کیونکہ جنگل آدمی کے رہنے کی جگہ نہیں تھی. سمجھ آ رہی؟ ایسے ہی مثال کے طور پر ایک آدمی نے نشانہ لیا ہرن کا، ہرن تھا بھی، اتنے میں ایک آدمی 20 سے دوڑتا ہوا بھاگا اور یہ بیچ میں آ گیا. جب اس نے فائر کیا تو بیچ میں آ گیا. اس کو بھی شریعت قتل بالعمد مانتی ہے. سمجھ آ رہے؟ کیونکہ اس کا نشانہ اس نے لیا نہیں تھا. بہرحال یہ ہماری بحث نہیں. تو ایک اسلام میں قتل کی سزا قتل ہے، نمبر 1. نمبر 2،
کسی شادی شدہ نے اگر زنا کیا ہے اور اس پر 4 گواہ مل گئے ہیں تو ایسی شکل میں سزا پھر رجم کی ہے، پتھر سے مار کر قتل کیا جائے گا، لیکن 4 وٹنس ہونا چاہیے، چاروں وٹنس زنا کی پوزیشن میں دیکھیں، نہیں میں دیکھا کہ گھر سے نکل رہا تھا، ایک گواہی بولتا نہیں میں دیکھا کہ وہ کود رہا تھا، یہ نہیں، زنا کی حالت میں دیکھنا، جب تک زنا کی حالت میں نہیں دیکھے گا تب تک رجم کی سزا نہیں ہوگی، یا یہ کہ 4 مرتبہ وہ خود ایکسپٹ کر لے کہ میں نے زنا کیا ہے، وٹنس نہیں ہے لیکن 4 مرتبہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے زنا کیا ہے۔ اللہ کے رسول کے سامنے ایک صحابی کا واقعہ ہوا، انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول سے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے زنا کیا، حضور خاموش رہے، حضور پلٹ کے ادھر آ گئے، اپنا منہ ادھر، وہ گھوم کر ادھر آیا، کہ اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے، دوسرا وٹنس ہو گیا۔ اب حضور چاہ رہے ہیں کسی طرح یہ چلا جائے، اپنے خلاف وٹنس نہیں دے، جہاں سے اللہ سے توبہ کرے، وہ پلٹ کر پھر آیا، اللہ کے رسول میں نے زنا کیا، تیسرا وٹنس ہو گیا، پھر وہ پلٹ کر آیا کہ اللہ کے رسول زنا ہو گیا ہے۔ اب حضور نے فرمایا، اب حضور نے اسے کراس کوسچن پٹ اپ کیا، شراب پیتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا شراب کی حالت میں ہوا؟ نہیں۔ کبھی دماغ تمہارا خراب ہوتا رہا؟ نہیں۔ سارے کا نگیٹو کرتا رہا کہ اللہ کے رسول میں نے ہوش و حواس میں زنا کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے وہاں نہیں سزا دینا، آپ جو سزا دیں میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اور اسے معلوم تھا، ان صحابی کو یہ بات معلوم تھی کہ اس کی سزا کیا ہے، لیکن خوف آخرت ان کے دماغ پر اتنا تھا کہ دنیا کی سزا ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا کے طور پر رجم کرایا اور پتھر سے مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ بہرحال ایک لمبی چوڑی وہ بات ہے۔ تو دوسری وجہ کیا ہے؟ شادی شدہ آدمی زنا کرے گا تو قتل ہوگا۔ تیسری وجہ، ملک اسلامی ہو اور بغاوت کر دے کوئی آدمی ملک کے خلاف، ایسی شکل میں جو باغی پکڑا جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا 1980s میں، 81 میں، 82 میں سعودی عرب میں مہندی نام کا ایک طبقے نے بغاوت کی تھی حاجیوں کے اوپر اور پورے پہ قبضہ کر لیا تھا بیت اللہ پر، لہذا وہ 80-82 آدمیوں کو انہوں نے کیا کر دیا؟ پھانسی کی سزا دے دی۔ یہ اسی تیسرے میں ہے کہ اگر اسلامی ملک ہے اور اس کے خلاف کوئی آدمی بغاوت کر رہا ہو، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کو قتل کی سزا دی جائے گی۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی مسلمان تھا، مسلمان ہو کر کے وہ مرتد ہو گیا، یعنی پھر وہ کسی مذہب کی طرف چلا گیا، چاہے اپنے پرانے مذہب کی طرف یا دوسرے مذہب کی طرف پلٹ گیا، اگر مرتد ہے تو اس کی بھی سزا جو ہے وہ قتل ہوگی۔ چوتھی وجہ فساد فی الارض، کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس سے سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے۔ جیسے سعودی نے اس وقت قانون بنا رکھا ہے کہ اگر آپ کوکین کا بزنس کرتے ہوئے پکڑے گئے تو سزا کس چیز کی ہے؟ موت کی ہے، کیونکہ کوکین کیا ہے؟ فساد فی الارض ہے، سوسائٹی کو کرپٹ کرنا، سوسائٹی کو کرپٹ کرنا۔ اگر اس میں کوئی پکڑا جائے گا تو ایسی شکل میں بھی جو ہے وہ قتل کی سزا ہوگی۔ چھٹی وجہ، اگر انبیاء کو کوئی گالی دے گا تو اس کی سزا بھی قتل ہوگی۔ الصارم المسلول علی شاتم الرسول، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی پوری کتاب ہے جس میں انہوں نے اس بات کو بڑے واضح انداز میں کہا ہے کہ اگر کسی بھی نبی کو جان بوجھ کر کوئی گالی دے دے گا تو اس کی سزا کیا عدالت میں چلے گی؟ قتل کی سزا ہوگی۔ یہ 6 وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسلام، یہاں پر وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، مومن کا قتال کفر ہے۔ کفر کیوں کہا گیا ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ جس نے مومن کو قتل کیا فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کی جزا، اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، اور ہمیشہ رہے گا۔ کفر، کیونکہ جیسے ہی وہ کفر، جیسے ہی اس نے مومن کو قتل کیا، اس نے کیا کام کیا؟ کفر کا کام کیا، اور کفر کی سزا کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیں جہنم ہے، لہذا وہ کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ بہرحال علماء، اس میں تھوڑا سا علماء کا اختلاف ہے اس تفسیر میں، لیکن بہت بڑا گناہ ہے کسی مسلمان کو قتل کرنا۔ اچھا، ہم لوگوں کا تو ملک بہت غنیمت ہے، بہت سے علاقے ایسے ہیں مسلم کہ جہاں پر عربوں کا جو دستور تھا کہ ایک آدمی نے اگر ہمارے کسی بھائی کو مار دیا ہے تو ہم کو بدلہ لینا ہی لینا ہے، چاہے پوری نسل گزر جائے۔ پاکستان میں یہ عام بات ہے، ایک مرڈر ہوگا 40 سال 50 سال، وہ باپ کہ اگر ایک سانس بھی چلتی رہی تو وہ وصیت یہ نہیں کرے گا بیٹا نماز پڑھنا، وہ وصیت کرے گا دیکھو فلاں میرا قاتل ہے، تم اگر میری اولاد ہو تو تم کو بدلہ لینا ہے، یہ وصیت کر کے جائے گا وہ۔
شریعت میں اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دیکھیں بات یاد رکھیں, ایک آدمی نے آپ کے اوپر آپ کی عزت, مال اور جان اس پر اٹیک کر دیا. آپ جس وقت اس نے حملہ کیا آپ نے ڈیفنس کیا, ڈیفنس میں کیا ہو گیا, بندہ مر گیا. اللہ کے رسول آدم پوچھا گیا کہ کوئی آدمی ہم پر حملہ کر دے تو ہم ایسی شکل میں کیا کریں. مطلب اگر ہم ڈیفنس میں اترتے ہیں اور میں نے مار دیا تو یہ تو گناہ نہیں ہوگا کہ میں نے قتل کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری جان, مال اور عزت, عزت سے مراد عورت, اگر اس تین پر اس نے تمہارے حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد تمہارے گھر پر آ کر کے حملہ کیا ہے یا راستے میں حملہ کیا ہے, کہیں بھی حملہ کیا, مال لوٹنا چاہتا ہے, آپ نے ڈیفینسو پوزیشن اختیار کی اور ایسی شکل میں آپ نے اس کو مار دیا, تو آپ نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے اور تم صحیح ہو. حضور سے پوچھا کہ اللہ رسول اگر وہ ہم کو مار دے تو ہمارا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تم شہید ہو. پھر ایک سوال کیا اللہ کے رسول, ڈیفینس لینا اچھا ہے یا خاموش بیٹھ جانا اچھا ہے؟ یعنی ایک آدمی اٹیک کر رہا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں ڈیفینسو پوزیشن لوں گا تو بھی مار دے گا. اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ ڈیفینسو پوزیشن لے گا تو بھی مار دے گا, اللہ رسول نے کہا ڈیفینسو پوزیشن لیجیے آپ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے ہاتھ سے اس کی موت لکھی ہو, وہی مر جائے جو حملہ کرنے آیا ہے, لہذا ڈیفینسو پوزیشن اختیار کرنے کو انکریج کیا گیا. ٹھیک ہے. اور اگر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم خاموش رہیں گے تو کچھ پیسہ ویسا لے کر کے یہ چلا جائے گا, تو ایسی جگہ پہ کیا کریں, خاموش ہو کر کے پیسہ دے کر اپنی جان بچا لیں. لیکن اگر ہماری جان کا خطرہ ہے کہ پیسہ بھی لوٹے گا, جان بھی مارے گا, تو ایسی شکل میں کیا کریں, ہم دفاعی پوزیشن اختیار کریں. بہرحال یہ تمام چیزیں قتل کے سلسلے میں. اور اگر وہ بندے نے حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد بھاگ گیا, غور سے سنیے گا اس بات کو, حملہ اس نے اس جگہ پر کیا, یہاں سے کرنے کے بعد بھاگ گیا, سچویشن ختم ہو گئی, اب آپ دوڑا کر کے مار نہیں سکتے. جیسے ہی لوکیشن بدلے گا اب آپ کو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا, FIR درج کرائیں گے, اس کے خلاف مقدمہ چلے گا, جج جو فیصلہ کرے گا وہ ایک الگ لمبی کہانی ہے. یا یہ کہ 2 دن کے بعد اب آپ نے دیکھا کہ صاحب اس نے مجھے مارا تھا, موقع ملا, جا کر آپ نے اٹھا کر کے اس کو شوٹ کر دیا, یہ بھی اسلامی لحاظ سے جائز نہیں. جیسے ہی موقع ختم ہو گیا اب ایسی صورت میں ہر حال میں آپ کو کیا کرنا ہے, عدالت کا دروازہ. ایک نے مارا ہے اور آپ اس کے دوسرے سے بدلہ لینا چاہتے ہیں, یہ بھی ایک دم حرام ہے. جب اسی سے بدلہ لینا جائز نہیں ہے تو دوسرے سے لینے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا. یہ جو خودکش بم باریاں ہوتی ہیں, شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک جان بھی اگر جاتی ہے وہ تو بہت بڑی بات ہے. ایک آدمی کا ایک قطرہ خون بھی گرتا ہے اس زمین پر تو گرانے والے کو اس قطرے کا حساب دینا ہے. اس کے بغیر آپ کی اور کسی کی جان بخشی نہیں جا سکتی. چہ جائے کہ معصوم آدمی, ایک آدمی بس میں سفر کر رہا ہے, کسی نے بم لگا دیا, یا بس اسٹیشن پر ہے, ریلوے میں ہے, ہزاروں ایسے واقعات ہو رہے ہیں. ایک آدمی بھی بے گناہ جو مارا جاتا ہے وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے. قتالہ کفر, اگر وہ مومن ہے تو کفر کا کام کیا اس نے. اگر انجان بھی مرا ہے تو بھی گناہ کبیرہ ہے, یعنی مطلب غیر مسلم بھی مرا ہے تو بھی گناہ کبیرہ ہے. شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی اس طریقے سے لوگوں کے اندر دہشت گردی پھیلا کر کے اپنے مسئلے کو حل کرنے کی فکر کرے کہ لوگ ہم جب دہشت گردی ہوگی تو لوگ ہمارے مسائل کی طرف توجہ دیں گے. یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَكْلُ لَحْمِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ, اور اس کا گوشت کھانا اللہ کے ساتھ معصیت ہے. کس کا گوشت کھانا؟ وہ مومن کا. مومن کا گوشت کھاتا کون؟ اس سے مراد غیبت ہے. آپ اندازہ یہ کریں کہ غیبت کو ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کیا ذکر کر دیا, گوشت کھانے کے. کیوں؟ قرآن مجید نے جہاں غیبت کی بات کہی ہے وہاں پر گوشت کھانے کی بات کہی کہ لا یغتب بعضکم بعضا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا, کہ لوگوں آپس میں غیبت نہیں کرو. کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو مرے ہوئے بھائی کو گوشت کھانے کی بات اللہ نے کہی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ یہاں پر بات کر دی کہ آپ اس کا گوشت نہیں کھائیں. غیبت کے بارے میں ہم تھوڑی تفصیل سے بات آپ سے کریں اور غور سے اس کو ایک ایک بات سنیے گا
اور یہ دیکھیے گا کہ ہم کہاں کہاں غیبت کر رہے ہیں اور کیسے کیسے انداز میں غیبت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے غیبت کی ڈیفینیشن ہم بیان کرتے ہیں۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی آدمی کی برائی کو کسی کے سامنے بیان کرنا، چاہے زبان سے اور چاہے اشارے سے اور چاہے قلم سے۔ کتنی بات بتائی؟ زبان کو استعمال کر کے، اشارہ کر کے یا قلم کے ذریعے۔ اگر اس کو وہ بات پہنچ جائے تو اس کو تکلیف ہو، رنج ہو، اس کا نام غیبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا، اللہ کے رسول جو بات میں نے بیان کی وہ اس کے اندر موجود ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے چوری کی ہے، سب کو معلوم ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے کس نے چوری کی ہے۔ آپ کسی دوسرے کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ چور ہے، وہ بندہ موجود نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول پوچھا گیا کہ جو میں بیان کر رہا ہوں وہ چیز اس کے اندر موجود ہے، تب بھی غیبت ہے؟ کہا اسی کا نام تو غیبت ہے۔ اور اگر وہ چیز موجود نہیں ہے تو آپ نے فرمایا فقط بہت، تم نے بہتان رکھا۔ غیبت سے بڑا جرم کیا ہے؟ بہتان ہے کسی پر الزام رکھنا، اس کا نام غیبت ہے۔ اچھا، غیبت آدمی زندے کی کرے یا مردے کی کرے کوئی فرق نہیں ہے۔ مردے کی غیبت کرنا زیادہ گناہ ہے۔ غیبت زندے کی گئی تو ہو سکتا ہے اسے معلوم ہو تو وہ آپ سے آ کر کے صفائی پوچھے، سوال کرے، کچھ جواب دے، اپنے صفائی کی بات کرے۔ مردے کی غیبت کئی بیچارہ وہ کبھی زندگی میں پلٹ کر نہیں آ سکتا، لہذا مردے کی غیبت کرنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ غیبت سے مراد بہت طرح کی غیبت مردے کی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نہلا رہا ہے مردے کو، اس نے دیکھا کہ اس کو سفید داغ ہے، جب تک اب تک کسی کو نہیں معلوم تھا، اب وہ وہاں سے پورے شہر میں بتا رہا اس کو سفید داغ تھا، نہیں کر سکتا۔ یا یہ کوئی ایسی شکل اس کو نظر آ گئی جو عوام میں مشہور ہے کہ مردے کے اچھے عمل کی علامت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس نے دیکھا کہ اس کی زبان باہر آ گئی، اب وہ سب سے بتاتے پھر رہا ہے، نہیں بتا سکتا۔ تو مردے کے یا یہ کہ وہ اس کا انتقال ہو چکا ہے اور ہم بیٹھ کر کے اب اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ تمام شکل ہو سکتی ہے۔ جو مردوں کی غیبت بھی ویسے ہی حرام ہے جیسے زندے کی غیبت حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا جب تم مردے کو کی غیبت کرتے ہو تو اس کے جو لوگ زندہ ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ بڑی لاجک ہے۔ ابھی ہم آپ کے باپ کی برائی آپ اس کے مرنے کے بعد آپ کے سامنے بیان کریں، وہ برائی اس کے اندر موجود بھی ہو تو بھی آپ کو اندر سے کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ مردوں کی غیبت کر کے زندوں کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ آپ کو معلوم ہے جب ابو جہل کے بیٹے حضور کے پاس آئے اسلام قبول کرنے تو آنے سے پہلے صحابہ سے حضور نے کیا کہا؟ دیکھو اکرمہ آ رہے ہیں، تم لوگ ابو جہل کو برا مت کہنا۔ حالانکہ ابو جہل کون ہے؟ آپ نے فرمایا فرعون ہذہ الامہ، ہماری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ اس کے باوجود اکرمہ کے احترام میں کہ اگر ابو جہل کی برائی اکرمہ کے سامنے کی جائے گی تو اکرمہ لڑکے ہیں، اپنے باپ کی برائی سن کر کے ان کو تکلیف ہوگی۔ آپ نے ان کے آنے سے پہلے لوگوں کو صحابہ سے کہا کہ ایسی باتیں نہیں کرنا۔ مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی حنفی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایک صاحب تبت یدا ابو لہب کی تلاوت بہت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ان کو دیکھا۔ ابو لہب حضور کے چچا ہیں سگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی صورت تم کو نہیں آتی تلاوت کرنا؟ یہ کیا ہے؟ بھتیجے کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ ابو لہب کافر ہیں، اللہ نے ان کی لعنت کی ہے، اس کے باوجود آپ دیکھیں نفسیاتی طور پر اللہ کے رسول کے چچا ہیں، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو رہی ہے؟ تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اس لیے جو ہے غیبت مردے کی ہو غیبت زندے کی ہو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس کی الٹی بات کی کہ لوگوں مردوں کے محاسن بیان کیا کرو، ان کی اچھائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کرو۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے اور پبلک اس کے بارے میں باتیں کرتی ہے، بڑا نیک آدمی تھا، ہوتا نا جب مرنے سے لے کر دفنانے تک کبھی کبھی اسے گفتگو آ جاتی ہے، بڑا نیک آدمی تھا، بڑا کام کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا تھا، تو حدیث میں آتا ہے کہ پروردگار عالم اس کو سزا دیتے ہوئے شرماتا ہے، کہتا ہے کہ اب عوام اس کے بارے میں، کیونکہ اصل تو فائل اللہ کے پاس ہے، وہ تو ہم نہیں جان رہے، اللہ اس کو جان رہا ہے،
لیکن وہ ہمارا اپنے بندوں کی باتوں پر کہ سب لوگ اچھا کہہ رہے ہیں، لہذا اللہ کیا کرتا، بولتا کہ جب سب اچھا کہہ رہے تو اس کو کیا سزا دینا، چھوڑو۔ مطلب کیا ہوا کہ اس کی تکلیف اس کے اندر، غور سے سنیے گا اس بات کو، اس کے اندر جو بھی خرابی تھی پبلک اس سے ریلیٹڈ نہیں تھی، بات سمجھ رہے؟ اس کی جو بھی خرابی تھی وہ پبلک کے درمیان میں اس کی وجہ سے اس کے پبلک پریشان نہیں تھی۔ جو اس نے حق مارا ہے، کس کا مارا ہوگا؟ اللہ کا مارا ہوگا۔ اللہ اس کو معاف کر کے کیا بولتا کہ اگر پبلک اس کو اچھا کہہ رہی ہے تو میری طرف سے بھی کیا ہے، اس کی سزا کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ انسان کے اندر بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، بعض کھانے کے آئٹم بعض چہروں میں باتیں کے مشہور ہو جاتے ہیں، آپ فلاں بھاجی بہت اچھی بنا رہا ہے، اب آپ کے آپ کو نہیں پسند آئی، ہمارے شرم کے آپ کہیں نہیں پاتے بھاجی خراب ہے، کیونکہ اتنے لوگ بول رہے ہیں بھجیا اچھی، آپ بھی بولنا پڑ جاتا ہاں یار بڑی اچھی بھاجی بنا رہا ہے۔ نفسیاتی طور پر کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ کے ساتھ نفسیاتی طور پر نہیں، وہ بندوں کے احترام میں کہ اس کی ذات سے ہمارے بندوں کو تکلیف نہیں پہنچی ہے، اس تو فعل میں کیا کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ لہذا ہم کو مردوں کی برائی نہیں کرنی چاہیے، مردوں کے بارے میں اچھی رائے دینی چاہیے۔ اچھا، بچوں کی غیبت، غور سے سنیے گا، ایک ایک بات بیان، اس کے پہلے کبھی ایسی تقریر ہوئی نہیں غیبت پر۔ بچوں کی غیبت، دو طریقے کے بچے ہیں۔ ایک بچہ ایسا ہے کہ جب آپ اس کی تعریف کریں تو خوش ہوتا ہے، اس کی عمر جو بھی ہو، یعنی بالغ نہیں ہے، خوش ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کو ڈانٹیں اور برائی بیان کریں تو وہ آپ سے نفرت کرتا ہے۔ ایسا بچہ بالغ کے حکم میں داخل ہے، اس کی بھی غیبت نہیں کی جا سکتی۔ آپ یہ سمجھ کر کے کہ بچہ ہے نہیں کر سکتے، کیوں؟ پتہ چلا اس کو اچھائی اور برائی کا شعور، سینس ہو چکا ہے، لہذا آپ اس کی عمر کو نہیں دیکھیں کہ وہ ابھی 17 سال 15 سال کا نہیں ہوا ہے، اگر اس کی ہم غیبت کر دیں گے تو غیبت نہیں ہوگی۔ اچھا، اسی طرح دیوانے کی غیبت، دیوانہ ٹہل رہا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، دیوانے کی غیبت اس شرط پہ آدمی کرنا نہیں چاہیے، کر دیا تو گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو اس کا سینس ہی نہیں ہے کہ ہماری کوئی برائی کر رہا ہے۔ اور حدیث میں کیا آیا ہے کہ اس کو جب معلوم ہو تو اس کو کراہیت محسوس ہو، اس کو کراہیت محسوس نہیں ہو رہی، لہذا اگر دیوانے پر کوئی کمنٹ کر دے گا، چاہے کپڑے کا، چاہے ننگے پن کا، یا کسی چیز کا، تو اس کو گناہ نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اس تقریر سے کہ آپ دیوانے کی غیبت شروع کریں، میں مسئلے کی حیثیت سے بیان کر رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو جائے گا تو نہیں۔ ایک دیوانہ ہے لیکن اس کے وارث موجود ہیں، مطلب گھر میں ایک بچہ ہے جو اب نارمل ہے، اب آپ اس بچے کو یہ سمجھ کر کے کہ دیوانہ ہے، اس کی غیبت کرنا جائز ہے، اس کی غیبت کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس کے وارث کو تکلیف پہنچے گی۔ بات سمجھے میری؟ اس اب نارمل بچے کی آپ غیبت نہیں کر سکتے ہیں جس کا وارث موجود ہے، کیونکہ اگر ہم اس کی غیبت ابھی ہم آپ کے بچے کے بارے میں کہہ دیں کہ آپ کا بچہ بڑا کن ذہن ہے، تکلیف ہوتی نہیں ہوتی؟ اسی لیے ہم لوگوں ٹیچر کو بتایا جاتا ہے کہ آپ ہمیشہ پازیٹیو ریمارک پاس کریں۔ ہم اگر کسی بچے کو بولنا چاہتے ہیں بچہ کن ذہن ہے تو ایسا نہیں بولتے، ہم کیا بولتے ہیں کہ اگر یہ محنت کرے تو بہت اچھا نمبر لے سکتا ہے۔ یہ اسٹائل ہے ٹیچر کے کہنے کی بچوں کے بارے میں، کہنا وہ یہی چاہ رہا ہے کہ یہ پڑھتا نہیں ہے، لیکن اگر ڈائریکٹ کمنٹ کیا جائے گا تو کس کو تکلیف پہنچتی ہے؟ اس کے پیرنٹس کو۔ ایسے ہی دیوانہ اگر وارث ہے اس کا کوئی، تو ایسی شکل میں ہم کو اپنی زبان بند رکھنی چاہیے، کیونکہ اس کے وارث کو تکلیف پہنچے گی۔ اچھا، غیبت بدن کی ہوتی ہے، غیبت لباس کی ہوتی ہے، غیبت نسب کی ہوتی ہے، غیبت عادات کی ہوتی ہے، غیبت عبادات کی ہوتی ہے، اور غیبت گناہ کی ہوتی ہے۔ ایک ایک مثال دے رہا ہوں، بہت لمبی بات ہے، ایک ایک۔ غیبت بدن کی، ایک آدمی کے بارے میں آپ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، وہی موٹا آدمی ہے نا جو آتا رہتا ہے، وہ جس کا پیٹ ٹکلا ہوا ہے، وہ جو چھوٹے قد والا ہے، یہ جتنی باتیں ہیں سب غیبت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھی ہوئی تھی، ایک صاحبہ آئیں، حضور کی وہ بھی بیوی تھی، قد میں چھوٹی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو تعریف کی، انہوں نے کہا آ بھائی وہ ٹھگنی کی جو آپ بڑی بات کرتے رہتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اگر تمہاری اس بات کو سمندر پر ڈال دیا جائے تو تم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ سمندر کی جھاگ نیچے ہو جائے گی، تمہاری بات اوپر آ جائے گی۔ کیا کیا تھا انہوں نے اس کے قد پہ کمنٹ کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے غیبت کی، لہذا یہ جو ہم اس کے بدن پر جو غیبت کرتے ہیں
بہت سی چیزیں ہیں. میں ایک مثال دے دیا آپ کو, اس کا کاناپن ہے, اس کا لنگڑاپن ہے, کوئی بھی چیز, موٹا ہے, اس کی آنکھ ہے, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے معلوم آپ کو؟ ایک آدمی کی آنکھ چھوٹی ہے, ناک چپٹی ہے, اس نے خود بنایا ہے, اپنا اپلیکیشن دیا کہ میری آنکھ چھوٹی کر دینا اللہ. ایک انجینئر, ایک پینٹر اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اگر وہ کلر کرا دے اور آپ جا کر کے بولیں کوئی کلر ہے, اس کو بھی برا لگتا ہے. کیوں؟ حالانکہ محض اس کا ایک آئیڈیا ہے پینٹ کرانے کا. یہ انسانی مزاج ہے. پروردگار عالم کا بھی یہی اصول ہے کہ اس کے کریشن پر, اس کی مخلوق پر جب کمنٹ کیا جاتا ہے تو کمنٹ ڈائریکٹ پروردگار عالم پر ہوتا ہے. جب آپ نے اس کے ٹیڑھے پن کے, اس کے ناک کے, اس کے بال کے, اس کے قد کو, جو کچھ بھی ہم نے کمنٹ کیا, ہم نے ڈائریکٹ کس پر کمنٹ کیا؟ کریٹر پر کمنٹ کیا, خالق پر کمنٹ کیا. اس بنیاد پر وہ غیبت کی لسٹ میں داخل کیا جاتا ہے. اچھا, غیبت لباس کی. ایک آدمی کا پاجامہ نیچے رہتا ہے, طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے کہیں اکیلے میں بلا کر کے, دیکھو یہ شرعی لحاظ سے صحیح نہیں ہے. وہاں کہنے کے بجائے محفل میں بولتے ہیں جبکہ وہ موجود نہیں ہے. تو وہ فلاں صاحب آتے ہیں نا, ان کا پاجامہ ہمیشہ ٹخنے کے نیچے رہتا ہے. یہ لباس کی غیبت ہے. یہ کیا ہے؟ لباس کی غیبت. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صاحبہ آئیں تو ان کے قمیص کا دامن بہت لمبا رہتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے بیان کر دیا, ارے وہ فلاں عورت آتی ہے نا جس کا قمیص کا دامن بہت لمبا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ تم نے غیبت کی, عائشہ تم نے غیبت کی, تم نے اس کے لباس پر کمنٹ کیا. کیوں؟ جو آپ نے اس کی ذات پر کیا تب رب پر کمنٹ ہوا, جب اس کے کپڑے پر کمنٹ کیا تو اس کو تکلیف پہنچی. بھائی ہر آدمی, کوئی بتاؤ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو, کوئی آدمی جان بوجھ کر خراب کپڑا پہنتا ہے؟ جب آپ لینے جاتے ہیں کپڑا, سب سے اچھا کپڑا پسند کر کے لے جاتے ہیں, ہاں یہ کلر کیا ہے, اس کو اچھا لگا, تم نے کمنٹ مار دیا. بات سمجھا رہی؟ لہذا ایسے کپڑوں پر کمنٹ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی آدمی کو. اگر آپ کو دیکھیں دو طرح, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ فیشن کر رہا ہے, یا یہ کہ کسی دوسرے کا لباس اختیار کیے ہوئے ہے, گناہ ہو سکتا ہے. ٹخنے کے نیچے پاجامہ رکھے ہیں, گناہ ہو سکتا ہے. اگر آپ کو اصلاح مقصد ہے تو اس کے منہ دیکھیں, مخلص آدمی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ آدمی اس سے ڈائریکٹ بات کر کے بات بتاتا ہے کہ دیکھو آپ کے اندر یہ کمی ہے, آپ اس کو جو ہے برا نہیں مانیں. امام غزالی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے بدن کے اوپر بچھو چڑھا ہو اور آپ اس سے دھیرے سے کہیں دیکھو بھائی پیٹھ پر بچھو ہے, ذرا ہوشیار ہو جاؤ, وہ فوراً اپنا پروٹیکشن کرے گا, اور کرنے کے بعد آپ کا شکریہ ادا کرے گا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یار انہوں نے کہا کہ ایسے ہی گناہ بھی تو بچھو ہے. بھائی حدیث میں گناہ کو بچھو کی شکل بھی بیان کی گئی, سانپ کی شکل بھی بیان کی گئی, جہنم میں بھی سانپ کے بارے میں کہا گیا. تو گناہ ہی تو سانپ اور بچھو بن رہے. انہوں نے کہا اگر آخرت کے بچھو سے آپ کو بتا رہا ہے تو آپ کو ناراض ہونے کی کیا ضرورت, آپ کو اس وقت اس میں بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے جس طریقے سے دنیا والے بچھو پر آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا. تو اگر ہم کو اس کی اصلاح کرنی ہے, اس کے کپڑے کی, کپڑا غلط پہن رہا ہے, کپڑا کسی کے مشابہت ہو رہا ہے, کپڑا ایسا ہے جو اسلام کے خلاف ہے, تو ڈائریکٹ ہم اس سے بات کریں. لوگوں کے سامنے کمنٹ کرنا جبکہ وہ موجود نہیں ہے, یہ کپڑے کی غیبت کہلاتی ہے. نسب کی غیبت, مثلا ایک آدمی کے بارے میں ارے وہ صحیح نہیں ہے, ان کے والد کا پتہ نہیں ہے, والد کا پتہ نہیں, جا کر ان سے بات کرو ڈائریکٹ. اچھا والد کا پتہ نہیں, آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اور بعض لوگ تو اتنے بے حیا ہوتے ہیں. اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ آدمی ہیں, بڑے صابر, تقریر کر رہے تھے. ایک بندہ تقریر میں کھڑے ہو کر بولا, سنا ہے کہ آپ حرامی ہیں, اسماعیل شہید سے کہہ رہا ہے. وہ دیکھ مطلب شرارت کی لمٹ ہے نا, کتنا بھی مطلب بدتر قسم کا آدمی ہوگا وہ بھی اس بات کو نہیں پسند کرے گا کہ محفل میں لوگ اس کو اٹھ کر کے یہ سوال کریں. اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سمجھے کہ یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح پروگرام ختم ہو, بھنگ ہو جائے, اور اس میں ڈسٹرب کا دیکھو کوئی بات نہیں جو آپ نے کہی ہے, ہمارے والدہ کے نکاح میں جو لوگ گواہ ہیں وہ اس محفل میں موجود ہیں. اگر آپ کو یقین نہیں تو نماز پروگرام کے بعد آپ ان سے پوچھ لیجیے گا کہ نکاح ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے, سمجھے نہیں. تو اس طریقے سے نسب پر تان کرنا یہ بھی غیبت ہوتی ہے. اس کے بعد عادات پر دیکھیں, غور کریں. مثال کے طور پر ایک آدمی بہت سوتا ہے,
دکان روزانہ 10 بجے کے بجائے 11 بجے کھول رہا ہے, اب آپ بیٹھ کر اپنی دکان پہ کمنٹ کر رہے ہیں, بہت ہوتا ہے یار, 11 بجے آتا روزانہ. یہ بھی غیبت ہے, یہ اس کی عادات پر غیبت ہے. اب وہ عادت اچھی ہو یا خراب ہو, ساری کی ساری غیبت میں داخل ہے. یا ایک آدمی ہوتا نا, بیٹھے رہتے ہیں ہم اپنے دوستوں میں, یار یہ بیوی کا غلام ہے, بہت اس کے پیچھے ناچتا رہتا ہے, یہ بھی اس کی عادت پہ کمنٹ ہے, یہ بھی غیبت ہے. بیوی کا غلام ہے, یا یہ کہ بیوی کو الٹا کر لو, بیوی کو بہت مارتا ہے. اس قسم کی باتیں جو اس کی عادات میں داخل ہیں, اور جو عادات آپ کو بری لگ رہی ہیں, اگر آپ کو اس کے سونے کی اصلاح کرنی ہے تو آپ اس سے مل کر کے کہیں دیکھو ایسے دکان چلاؤ گے تو نہیں چل پائے گے. سارے لوگ 10 بجے کھولتے ہیں, تم 11 بجے کھولتے ہو, لیکن تم وہ کرنے کے بجائے دوسروں سے کہتے پھر رہے ہو, لہذا یہ جائز نہیں. اس کو عادات میں کہتے ہیں. عبادات میں ایک آدمی, اس میں زیادہ خطرہ ہے. ایک آدمی نماز صحیح نہیں پڑھتا ہے. اب ایک بندہ نماز صحیح پڑھ رہا تو اس کو ظام ہوتا نا کہ میں تو بہت اچھی نماز پڑھ رہا ہوں. وہ بیٹھ کر کے اس کے بارے میں کمنٹ کرے گا, کیا نماز پڑھتے, دیکھو رکوع قاعدے کا نہیں کرتے ہیں. بھئی اگر آپ کو اس کی رکوع کی اصلاح کرنی تو جا کر اس سے بولو یار یہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے. جب وہ موجود نہیں ہے, اس کی عبادات کے بارے میں کمنٹ کرنا, روزہ رکھتا ہے لیکن جھوٹ بولتا رہتا ہے یار دن بھر, دیکھو روزہ رکھا ہے اور دکان میں قسم کھاتا رہتا ہے. یہ ساری چیزیں غیبت فی العبادات کہلاتی ہیں. اور جو سب سے بڑی غیبت ہوتی ہے وہ گناہوں کی غیبت. ایک آدمی زنا کیا ہے, ایک آدمی والدین کی نافرمانی کرتا ہے, ایک آدمی نے چوری کیا ہے, یہ ساری چیزیں جو گناہ اس نے کیا ہے ان کو بھی آپ کو کہنے کا حق نہیں, کیونکہ اللہ کے رسول نے تعریف ہی کیا کی, جو چیز اس کے اندر موجود ہے اس کا ذکر کرنا اس کی عدم موجودگی میں, اس کا نام غیبت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تمام چیزیں غیبت کی لسٹ میں داخل ہیں. اچھا, غیبت کبھی زبان سے ہوتی ہے. مثال کے طور پر زبان سے غیبت تو سمجھ میں آتی ہے, کسی کی برائی آپ کریں. قلم سے ہوتی ہے, ای میل کسی کو کر دیا کسی کے بارے میں, ای میل کر رہے ہیں کہ فلاں آدمی چور ہے, بدماش ہے, یہ ہے, نماز اچھی نہیں پڑھتی, وہ بھی غیبت ہے. یا ایک ای میل جھوٹا آیا ہے کسی کے بارے میں, آپ نے فارورڈ کر دیا اٹھا کر کے, یہ غیبت بالقلم ہے. چاہے اخبار میں آپ دے دیں, چاہے کتاب میں لکھ دیں, یا ای میل کر دیں, یا SMS کر دیں, یہ سارا کا سارا غیبت بالقلم ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سب ڈیلی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اچھا, غیبت کان سے غیبت ہوتی ہے, معلوم کیسے؟ اللہ کے رسول سے فرمایا کہ جب ایک آدمی کے سامنے ایک آدمی غیبت کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو ختم کرنے کا طریقہ اختیار کرے. کیسے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس سے کہیں بھائی اپنی بات کرو یار, چھوڑو, یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ جیسے ہی اس کی برائی شروع کرے, اور بولے کیا بات کرتے ہو یار, ابھی کل تو ہم سے ملا تھا, کتنا اچھی باتیں کیا, اور یہ خوبی اس کے اندر, وہ خوبی. آپ جب اس کی خوبی بیان کرنا شروع کر دے گا تو ہمارے شرم کی وہ برائی بیان نہیں کر پائے گا, وہ چاہے گھر کے خوبی ہو یا نہیں ہو. بات سمجھ رہے؟ وہ غیبت کو جھوٹا کرنے کے لیے آپ خوبی بیان کر رہے ہیں, تو کان سے غیبت کا یہ مطلب. اور یہ بھی بتا دیں آپ کو مسئلے کے لحاظ سے, جیسے غیبت گناہ ہے ایسے سننا بھی گناہ ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی؟ میں نے آپ سے غیبت کی, آپ تھوڑی بار مولانا پھر اس کے بعد کیا ہوا, یہ جو آپ نے اسٹائل سے ہم سے پوچھا, آپ نے غیبت کو انکریج کیا کہ مولانا آگے چلو ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس لیے اس کا بھی گناہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا غیبت کرنے والے کا گناہ ہوتا ہے. لہذا غیبت کرنا اور غیبت سننا دونوں گناہ ہیں. ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ ایک دعوت میں تھے, تو انہوں نے پوچھا یار فلاں آدمی کو بھی تم نے دعوت دی ہے, کہا وہ اب تک آئے نہیں. تو دوسرے آدمی نے کہا کہ وہ ذرا اصل میں موٹے ہیں نا, اس لیے وہ جلدی چل نہیں پاتے. ابراہیم ادہم نے کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ میں اب یہاں سے جا رہا ہوں, میں کھانا نہیں کھاؤں گا. کہا کیوں؟ کہا محفل میں غیبت ہو رہی ہے, میں غیبت کی محفل میں بیٹھ نہیں سکتا. اور بعض ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ جیسے کسی محفل میں شراب پی رہی جا رہی ہو اور جانا منع ہے, اگر آپ کو یہ معلوم, سب بیٹھکا ہوتا نا ہمارے دوستوں کے ساتھ, گپاسٹک ہوتی ہے بیٹھ کر کے, اور آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہاں جانے پر ڈیلی غیبت ہوتی ہے, تو جیسے شراب کی محفل میں جانا منع ہے ایسے غیبت کی محفل میں جانا منع ہے. دیر از نو ڈفرنس, اس میں کوئی فرق نہیں ہے.
یہ ہم اس بات کو سوچتے بھی نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں شراب پی جا رہی ہے لہذا وہاں نہیں جا سکتے ہیں، یہاں کیا ہے؟ ایسی ہزاروں محفلیں شہر میں ہم اپنے دوستوں کے ساتھ لگاتے ہیں جس کا صرف مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کی کیا ہوتی ہے؟ برائی بیان کرنا اور ایک دوسرے کے خاصات غیبت کرنا۔ اگر یہ آپ کو ایک بات معلوم ہو گئی، بات ہمارے اکابرین کے بارے میں تھے کہ دعوت بھی، عبدالحیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر دعوت میں تم کو معلوم ہو جائے کہ وہاں جائیں گے تو وہاں جب لوگ اکٹھا ہوں گے تو غیبت کریں گے، انہوں نے کہا ایسی دعوت میں نہیں جاؤ، ایسی دعوت میں جانے سے انکار کر دو، کہہ دو کہ صاحب وہاں غیبت ہوتی ہے میں نہیں جاؤں گا۔ لہذا یہ غیبت جو ہے نا، یہ غیبت کان کی غیبت ہے جو سب سے خطرناک غیبت ہے۔ اس کے بعد اعضاء کے ذریعے، جسم کے پارٹ کے ذریعے غیبت کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک دوسری حدیث ہے، ایک صاحبہ آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ان کا تعارف کرایا تو زبان سے کہنے کے بجائے انہوں نے کہا کہ وہ جو چھوٹی والی ہیں، ایسے اشارہ کیا، بولی نہیں، اشارہ کیا۔ حضور نے فرمایا یہ بھی غیبت ہے، حضور نے فرمایا یہ بھی غیبت ہے، یہ اشارہ کر کے غیبت ہے۔ اچھا، جسم کے پارٹ، مثال کے طور پر ایک آدمی کسی وجہ سے اٹھ کے جا رہا ہے اسی محفل سے، ابھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ایسے آنکھ سے اشارہ کر رہا ہوں، یہ بھی غیبت ہے، یہ بھی غیبت ہے۔ ہم نے اس کی بے عزتی کی اس کے جانے کے بعد، ہم نے اس کی بے عزتی کی اس کے جانے کے بعد، یہ بھی غیبت کی لسٹ میں داخل ہے۔ یہ سب ہم ڈیلی کرتے رہتے ہیں، سمجھے نہیں، بیٹھ کر کے۔ اچھا، اس کے بعد 4 منٹ اور ہے، بات کرتے ہیں، 5 منٹ اور لگے گا یا ہو سکتا ہے 50 تک۔ کن کن صورتوں میں غیبت کرنا جائز ہے وہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا، کیونکہ آپ بہت پریشان ہو رہے ہیں کہ تو انہوں نے پوری فائل ہی بند کر دی، اب تو کوئی فائل بچی ہی نہیں، بات کس سے کریں گے، کیسے کریں گے، تو بات کا سارا ٹاپک ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو وہ غیبت کہاں کہاں کی جا سکتی ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ 2-4 منٹ برداشت کریں گے نہیں؟ اچھا، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں یہاں تک مکمل ہو جائے۔ سب سے پہلے مظلوم شخص اپنی شکایت کے طور پہ غیبت کر سکتا ہے۔ جیسے ایک عدالت میں آدمی جا رہا ہے، اس کے عدالت میں جج کے سامنے یا پولیس میں FIR درج کرانے جا رہا ہے، پولیس سے کہہ رہا ہے کہ صاحب انہوں نے مجھے گالی، وہ موجود نہیں بندہ، فلاں شخص نے مجھے گالی دی ہے۔ وہ اس جگہ پر، ایسی جگہ پر مظلوم اپنی شکایت کر رہا ہے جہاں انصاف ملنے کے چانسز ہیں، یہ یاد رکھیں۔ اگر انصاف ملنے کا چانس نہیں ہے تو مظلوم شکایت نہیں کر سکتا۔ شہر میں سب سے کہتا نہیں پھرے گا اس نے مجھے گالی دی ہے۔ جہاں پر انصاف ملنے کے چانس ہیں وہاں مظلوم اپنی ضرورات سنا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکایت و تحذیر لیس من الغیبہ، کہ یہ شکایت ہے اس قسم کی، یہ غیبت کی لسٹ میں داخل نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس 2 آدمی ایک قبیلے کے تھے، دونوں مسلمان ہو گئے۔ تو ایک دن ایک صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول ان کا جو باپ ہے نا، اس نے باپ نے میری زمین ماری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تحقیق کرائی تو پتہ چلا صحیح میں اس کی زمین اس نے ماری ہے۔ کیس تو اپنی جگہ ہے، اس کے باپ کی برائی اس نے کی، اپنے ظلم کو بیان کیا کہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے، اللہ کے رسول نے اس کو برداشت کیا، جبکہ وہ بندہ جو تھا وہ مر چکا تھا یا موجود نہیں تھا، اس کے باوجود آپ نے اجازت دی۔ لہذا اس حدیث سے لوگوں نے نکالا کہ مظلوم اپنی روداد کو ایسے شخص کے سامنے بیان کر سکتا ہے جہاں پر اس کو انصاف ملنے کے چانس ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، کسی بھی آدمی کی اصلاح کرنے کی نیت سے اگر آپ اس کی غیبت کرتے ہیں کہ تاکہ اس کے اندر یہ کمی ختم ہو جائے تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلام کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اپنے موڈ میں تھے، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے جا کر کے ان سے شکایت کی جبکہ عثمان موجود نہیں تھے کہ میں نے حضرت عثمان کو سلام کیا۔ اصل میں کیا ہوتا تھا، سلام کا جواب نہ دینا 2 ہی وجہ سے ہے صحابہ کے زمانے میں۔ اگر سلام کا جواب نہیں دیا تو یا تو اس نے اس کو منافق جانا ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے، اور یا یہ کہ اندر سے یہ ہمارے سے اس کا کوئی بات ہو گئی ہے، ناراض ہو گیا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ جا کر ابو بکر سے شکایت کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کو بلایا کہ بھائی انہوں نے تم کو سلام کیا، تم نے جواب نہیں دیا، کہا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو انہوں نے شکایت کی ایسے آدمی سے جہاں سے اس کی اصلاح ممکن تھی۔
لہذا اس سے مسئلہ نکالا گیا ہے کہ شکایت ایسی جگہ کی جا سکتی ہے جہاں سے مسئلے کا حل ہو۔ مسئلہ پوچھنا ہے کسی کو، اب مسئلہ ایسا پھنس رہا ہے کہ جب تک مسئلہ پوچھا نہیں جائے گا، بتایا نہیں جائے گا، تب تک مسئلہ نہیں نکلے گا۔ مثال کے طور پر حضرت ہندان کے شوہر ابو سفیان ہیں۔ ابو سفیان بخیل، یہ ان کی جیب سے پیسہ نکال لیتی تھی۔ کون؟ ہندا۔ اب جب ایمان لے آئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوری کی اجازت نہیں ہے۔ اب ان کو کھٹکا کہ میں تو روزانہ پیسے پاکٹ سے مار رہی ہوں۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول اگر شوہر کی جیب سے پیسے نکالے جائے، جبکہ ابو سفیان موجود نہیں تھے وہاں، مسئلہ پوچھ رہی، کہہ رہی میں اپنے شوہر کی جیب سے پیسے نکالتی ہوں، تو حضور دادا نے فرمایا اگر اتنا پیسہ نکالتی ہوں کہ گھر کے خرچے کو چلانے میں کمی کی باعث نکالتی ہیں تو یہ چوری نہیں ہے۔ تو مسئلہ حاصل کرنے کے لیے، استفتاء حاصل کرنے کے لیے حضرت ہندا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھا اور نبی نے اس غیبت کو سنا۔ اگر وہ غیبت ہوتی تو اللہ کے رسول اس پر کیا کرتے کہ ہندا ابو سفیان جب تک سامنے نہیں آ جائیں تب تک وہ میرے بارے میں بات نہیں کرو، لیکن آپ نے ان کی شکایت کو سنا۔ فاسق کی غیبت، ایک آدمی علی اعلان گناہ کبیرہ کر رہا ہے، ایسی شکل میں اس کی غیبت کی جا سکتی ہے۔ مثلا ایک آدمی مستقل شراب پی رہا، آپ دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر پڑا ہے کبھی ادھر پڑا ہے۔ ایک آدمی ہے کسی کے سامنے نہیں پیتا، آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ ڈرنکر ہے، نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک آدمی کی شراب پینے کی، زنا کی، چوری کی پورے شہر میں چرچا ہے، ایسے شخص کی اگر آپ غیبت کریں گے تو ایسے شخص کی غیبت کی جا سکتی ہے۔ غیبت بطور مشورہ، اب میں آپ سے آیا کہ بھائی میری بیٹی کی شادی ہے، فلاں رشتہ آیا ہوا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ آدمی اچھا نہیں ہے، وہ آدمی تو موجود نہیں ہے، میں آپ سے مشورہ کر رہا ہوں۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یار غیبت کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ غیبت نہیں ہے، آپ کو مشورہ دینا ہے کہ صاحب جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں پھنس رہے ہیں، اس بچے کے اندر یہ خرابی ہے یا اس کے خاندان میں ایسی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا، دو واقعات ہیں، ایک صحابیہ نے آ کر کے کہا کہ اللہ رسول مجھے دو رشتے آئے ہیں، ایک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ آیا ہے، ایک ابو جہم کا رشتہ آیا ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے کہ کس سے شادی کریں، ان دونوں میں سے کس کو پریفرنس دیں؟ تو حضور نے کہا دیکھو معاویہ جو ہے نا ان کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، یعنی مفلس آدمی ہیں، اور ابو جہم جو ہے نا وہ بیوی کو مارتا بہت ہے۔ اب دونوں کے بارے میں ان کو صحیح مشورہ دیا کہ دونوں کے بارے میں میرا کمنٹ یہ ہے، جبکہ دونوں وہاں موجود نہیں تھے۔ تو مشورہ اگر کوئی آپ سے مانگ رہا ہے اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ ہم کو اس کے بارے میں، تو آپ صحیح مشورہ دیں، اس کا نام بھی غیبت نہیں ہے، یہ غیبت کی لسٹ میں داخل نہیں ہے۔ غیبت بطور حفاظت، ایک صاحب نے آ کر اللہ کے رسول کا دروازہ کھٹکھٹایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولنے سے جاتے جاتے کہا کہ اپنے قوم کا بڑا بدبخت آدمی ہے۔ اب وہ بندہ تو ابھی دروازے کی اس طرف ہے نا، غیبت تو ہو گئی۔ اس کے بعد دروازہ کھول دیا، دروازہ کھولا تو اللہ کے رسول نے بڑی اچھی طریقے سے بات کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو ایک رائٹ دیا تھا کہ دیکھو میری بات کبھی بھی میرے عمل سے ٹکرائے تو مجھ سے سوال کر لینا۔ مطلب بیوی کو یہ رائٹ دینا بہت بڑی بات ہے کہ میں کبھی جھوٹ بولوں تو مجھے ٹوک دینا، اگر ہم دے دیں گے تو بول ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جھوٹ بولتے ہی نہیں تھے، سوال ہی نہیں تھا، لہذا یہ رائٹ کس کو دیا گیا؟ بیوی کو، کہ اگر میری بات اور میرا عمل یا میری دوسری بات کبھی ٹکرائے تو مجھ سے سوال کر لینا۔ وہ جب چلا گئے تو حضور حضرت عائشہ نے پوچھ لیا، اللہ کے رسول آپ تو بولتے تھے غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، جب وہ آیا نہیں تو آپ نے کہا قوم کا بڑا بدبخت آدمی، جبکہ وہ موجود نہیں تھے، غیبت تو ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں نے اسی لیے کہا کہ میرے عدم موجودگی میں کبھی یہ آئے تو تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس کے بارے میں اچھی